السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آج میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک سبق آموز کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اندھیری رات اور بادلوں کی گھن گرج نے دسمبر کی یک بستہ رات کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ غلام مصطفیٰ شہر سے گاؤں آنے والی آخری بس سے اترا ہی تھا کہ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ موسم بہت خراب ہے، سفر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ غلام مصطفیٰ پاک آرمی میں تھا اور عرصے 15 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ 2 مہینوں کی چھٹی پر وہ گھر آ رہا تھا۔ گاؤں جانے کے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک شارٹ کٹ جو جنگل سے گزرتا اور دوسرا طویل راستہ جس کے عین وسط میں گاؤں کا قدیم قبرستان موجود تھا۔ کہانی کو جاننے کے لیے مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آخر غلام مصطفیٰ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس کی بہترین یاد بن گئی؟ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپڑوں نے غلام مصطفیٰ کو خیالات کی دنیا سے نکالا۔ گپ اندھیرا، بیابان راستہ اور اکیلا مسافر، یہ صورتحال بڑے بڑوں کی حالت خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی بہادر جفا کش ہوتے ہیں، لیکن غلام مصطفیٰ تو پاک آرمی کا تجربہ کار سپوت رہ چکا ہے اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوش اخلاق، بہادر، خدا ترس اور نیک دل انسان تھا۔ مشکلات سے ٹکرانا اور خطرات سے کھیلنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے نلکے سے غلام مصطفیٰ نے تازہ وضو کیا اور وہیں اپنی چادر بچھا کر نماز عشاء ادا کی۔ صوم صلات کا پابند ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ راستے میں کسی بھی قسم کے سائے یا مسافر خانہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے شارٹ کٹ بھی جنگل سے گزرنے والے راستے کا انتخاب کیا۔ سامان کا بیگ کندھے پر لٹکائے غلام مصطفیٰ جنگل والے راستے کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ بادلوں کی چمک کی وجہ سے ماحول بہت پراسرار ہو رہا تھا۔ ہوا کی اٹکھیلیاں اور پتوں کی کھرکھراہٹ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ جنگل میں مختلف جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ شارٹ کٹ راستہ ویسے تو 7 میل کا تھا، جسے 4 میل جنگل سے گزرنا پڑتا۔ اس جنگل میں لوگوں کی آمد و رفت دن کو بھی بہت تھوڑی ہوتی۔ لوگوں کی زبانوں پر اس جنگل کے بارے میں بہت سے قصے بھی مشہور تھے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، جنگل کا راستہ کچا تھا اور بارش کی وجہ سے اب پھسلن ہو رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ نے بامشکل 1 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اچانک اس کو مدد مدد کی آواز سنائی دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے پہل تو غلام مصطفیٰ نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب آواز میں تیزی آئی اور ایک جھونپڑی نظر آنے لگی جو راستے سے تھوڑے فاصلے پر تھی، گاؤں کے اکثر لوگ بچوں اور نوجوانوں کو سمجھاتے تھے کہ جنگل میں رات کا اکیلا سفر نہ کریں اور کوئی جتنا بھی بلائے اس پر توجہ نہ دیں، کیونکہ اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے۔ غلام مصطفیٰ نے تو تہیہ کر رکھا تھا کہ جب بھی کسی نے مشکل میں پکارا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی ضرور مدد کروں گا، اور آواز کی سمت مڑا اور کہا، کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے؟ اچانک ایک جوان عورت نظر آئی جو گیلی زمین پر بیٹھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ غلام مصطفیٰ نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ بالکل ٹھیک اور سیدھے تھے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ جو 7-8 سال کا ہوگا بیٹھا ہوا تھا۔ عورت نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اس کی فریاد پر تاریک رات اور خوفناک رات میں بھی مدد کے لیے آن کھڑا ہوا تو اس نے سر اوپر اٹھایا اور بولی، بیٹا تو کون ہے اور اس بارش والی رات میں سنسان اور وحشت ناک راستوں پر سفر کر رہا ہے؟
غلام مصطفیٰ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ وہ ایک فوجی ہے، پاک آرمی میں ملازمت کرتا ہے، نندی پور گاؤں کا باسی ہوں، چھٹی لے کر گاؤں کی طرف رواں دواں ہوں۔ عورت نے غلام مصطفیٰ سے پوچھا کیا وہ حافظ قرآن ہے کہ لگاتار قرآن پاک کی تلاوت کرتا آ رہا ہے۔ غلام مصطفیٰ کو تعجب ہوا کہ اس عورت کو کیا خبر کہ میں کتنی دیر سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا آ رہا ہوں۔ خیر، اس نے عورت سے مسئلہ پوچھا تو عورت نے بتایا کہ میرا گھر قریب ہے، میرا یہ بیٹا بہت نالائق ہے، نماز اور ذکر الہی سے پیچھے ہٹتا ہے، میں تمہارے جیسے نیک دل انسان کی تلاش میں ہوں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ غلام مصطفیٰ نے عورت کو حوصلہ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 مرد اور ایک لڑکا سو رہا تھا۔ عورت کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ چپ تھا۔ عورت نے غلام مصطفیٰ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ غلام مصطفیٰ بیٹھا تو عورت نے کہا کہ میرا نام سماب ہے اور میرے شوہر کا نام زریاب اور بیٹوں کا نام شاگل اور گلزار ہے، میرے والد کا نام شاہان ہے۔ ہم برسوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، نماز روزہ کرنا اور بھٹکتے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانا ہمارا مشن ہے۔ ہمیں نماز کا طریقہ اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا امتزاج تم سکھا دو اور میرے اس بیٹے کو نصیحت کر کے درست ڈگر پر چلا دو تو ہم تمہارے احسان مند رہیں گے۔ غلام مصطفیٰ نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو 1:35 ہو رہے تھے۔ عورت نے دونوں مردوں اور لڑکے کو جگا دیا۔ غلام مصطفیٰ نے تمام افراد کو وضو کا انداز اور ترکیب سکھائی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کو کہا۔ اب غلام مصطفیٰ نے ان کو پوری نماز اپنے دل نشین انداز میں یاد کرائی، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا امتزاج بتایا اور چھوٹے لڑکے سے مخاطب ہوا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکے نے اپنا نام گلزار بتایا۔ غلام مصطفیٰ نے استفسار کیا کہ دین کی طرف کیوں راغب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، عبادت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ نے گلزار کو سمجھایا تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور آئندہ اپنی ماں کو نہ ستانے کا وعدہ کیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ سماب اب مسکرا رہی تھی۔ اس نے غلام مصطفیٰ کو چائے، مٹھائی اور نمک پانی پیش کیے جو طوفانی رات میں کافی خستہ اور اچھے لگ رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان تمام افراد سے باری باری سبق سنا اور مطمئن ہو کر اجازت چاہی۔ گھر کے مردوں اور دونوں لڑکوں نے منت کی کہ آپ ہمارے گھر رات ٹھہر جائیں اور صبح ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے، لیکن غلام مصطفیٰ نے کہا کہ میں گھر بتا چکا ہوں کہ آ رہا ہوں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، میں کافی لیٹ بھی ہو چکا ہوں، بارش ہو رہی تھی ابھی بھی۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو چھوڑنے پر بضد تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان کو اجازت دے دی اور سماب کے والد شاہان نے کہا کہ جنگل سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ ہے، تم اگر آنکھیں بند کر کے ہمارے ساتھ چلو تو ہم جلد ہی طوفانی رات کے اس سفر میں جنگل سے نکل جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ شاگل اور گلزار نے غلام مصطفیٰ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد غلام مصطفیٰ کو آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ جنگل سے کافی دور اور گاؤں سے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر جانے لگے تو غلام مصطفیٰ نے دیکھا کہ ان چاروں کے کپڑے خشک تھے، جو بہت عجیب بات تھی۔ شاہان نے غلام مصطفیٰ کو ایک خط اور ایک انگوٹھی دی کہ یہ بیٹا ہماری طرف سے تحفہ ہے اور ہمارے جانے کے بعد دن کی روشنی میں یہ خط پڑھنا اور کسی سے بھی ہماری جھونپڑی اور خفیہ راستے اور ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ غلام مصطفیٰ نے احتیاط سے وہ خط انگوٹھی سنبھال لی اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح فریش ہو کر اس نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خط جعلی حروف میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سینکڑوں سالوں سے اس جنگل میں آباد ہیں، بار بار انسانوں کے آگے منتیں کرنے کے باوجود کسی نے بھی ہماری مدد اور داد رسی نہیں کی، صرف تم نے حوصلہ دکھایا اور ہمیں وضو، نماز، تلاوت کے انداز درست اسلوب سے سکھائے۔ ہم تمہارے مشکور ہیں۔ انگوٹھی کو جب بھی تلاوت کلام کے بعد تم رگڑو گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے، ہمیں اسلامی مسائل بتاتے رہنا۔ جنات نے غلام مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ اس طرح سے اتارا کہ اس کو آتے جاتے مختصر راستے سے لے جاتے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلاتے۔ غلام مصطفیٰ بہت مطمئن تھا، اگر وہ اس رات نیکی کا جذبہ نہ رکھتا
تو شاید اتنی آسانی سے گھر نہ پہنچ پاتا، شاید بھٹک جاتا۔ نیک دل جنات کا احسان کی وجہ سے وہ طوفانی رات میں جلدی اور آسانی سے گھر پہنچ گیا۔ غلام مصطفیٰ اب ریٹائر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جنات بھی انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، اور جنات کو دینی مسائل کا ادارک ہوتا ہے۔ گاؤں نندی پور کے لوگوں نے کبھی بھی غلام مصطفیٰ کے دوست جنات کو نہیں دیکھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے غلام مصطفیٰ کو گاؤں کی مسجد کا امام بنا دیا اور ان کی خدمت بھی کرنے لگے۔ اندھیری اور طوفانی رات میں جنات کا نیکی کا جذبہ اور اس کو گھر چھوڑنے کا احسان غلام مصطفیٰ کے لیے بہت اچھی یاد ہے۔